اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور وہ تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ اور دوسرے کفار کو بھی۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم واقع میں ایمان والے ہو۔ اس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قلبی نوعیت کے نہیں ہونے چاہیے، دوستانہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کی ایک وجہ یہاں پر بھی بیان کی گئی کہ یہ تمہیں کھیل بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ مذاق بنائیں اور تمہارا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جس وقت تم نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ لوگ اس کو بھی کھیل بناتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ تو شاعر اسلام کا، اسلام کی علامتوں کا، اسلام کی پہچان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ دین کے احکام سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کی پہچان بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک اذان بھی ہے۔ ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں، اجنبی علاقہ ہے، وہاں پر اذان کی آواز سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے یا یہاں پر مسلمان بستے ہیں۔ تو اذان ان چیزوں میں سے ہے جو اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ ایسے اعمال کو شعائر اسلام کہتے ہیں، اسلام کی علامتیں، اسلام کی پہچان، کہ یہ لوگ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک عیسائی گھرانہ رہتا تھا، اور جب بھی اذان ہوتی تھی اور خاص طور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کلمات پر آ کر وہ شخص بہت نازیبا الفاظ کہا کرتا تھا، اور یہاں تک کہہ دیتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹے لوگ آگ میں جلیں۔ تو اس قسم کی باتیں کہا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ یہ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، ان کے گھر کی باندی آگ لے کر آئی کہیں سے، اور دوسرے گھروں سے آگ لینے کا رواج تقریباً ہمارے دیکھتے تک رہا ہے۔ تو اس وقت مدینہ منورہ میں بھی ایسا رواج تھا، ایک دوسرے کے ہاں سے آگ لے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ آگ لے کر آئی، اتفاق سے ایک چنگاری اڑ کر کسی ایسی جگہ گر گئی جہاں پہ وہ پورے گھر کو آگ لگنے کا سبب بن گئی، اور اس کا پورا گھر تمام افراد سمیت جل کے کوئلہ ہو گیا۔ تو اذان کا مذاق اڑانا، اسلام کے اعمال کا مذاق اڑانا اور اس قسم کے نازیبا الفاظ کہنا، اس کا نتیجہ بڑا سنگین ہوتا ہے، بڑا غلط ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی روک تھام کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کی ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو جب بھی مسلمان اذان پڑھتے، لشکر ٹھہرا ہوا تھا، اذان پڑھتے، نماز پڑھتے، تو کچھ مشرکین کے بچے نوجوان ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور نقلیں اتارا کرتے تھے۔ اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، تو آپ نے چند صحابہ کرام کے ذمہ لگایا کہ ان کو پکڑ کر میرے پاس لائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، ان میں سے اکثر تو بھاگ گئے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسی وقت مسلمان بھی ہو گئے تھے، یہ پکڑے گئے۔ ان کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اب کہو جو تم اس وقت وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے۔ تو اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی، تو آپ نے ذرا زور دے کر فرمایا، تو اس نے اذان پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں تک مشرکین کو مسلمانوں سے کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے تھے اور مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، تو اس حد تک کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں سے عقیدے کا فرق شروع ہو جاتا تھا، اس لیے یہاں پہ آ کے وہ پھر رک گیا۔ آپ کے تنبیہ کرنے پر اس نے کہا تو آہستہ آواز سے کہا، ہچکچاتے ہوئے۔ تو دونوں کلموں کو شہادتین ان کو کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کو شہادتین کہا جاتا ہے۔ تو یہ آہستہ آواز سے کہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اونچی آواز سے کہو، اور اس کے سینے پہ ہاتھ بھی مارا، جس سے اس کا سینہ روشن ہو گیا اور دل کے اندر سے اسلام کی نفرت نکل گئی، بلکہ اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، اور جیسے ہی بلند آواز سے یہ کلمات کہے تو دل میں ایمان اتر گیا، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ بعد میں انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مؤذن متعین کر دیا تھا، اور یہ اسی طرح اذان پڑھتے رہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اذان پڑھی تھی، کہ پہلے شہادتین کو آہستہ آواز سے کہتے تھے اور پھر بلند آواز سے کہتے تھے۔ اس کو عربی میں ترجیع کہتے ہیں۔ ترجیع کا معنی ہوتا ہے دہرانا، کہ پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ آہستہ کہا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آہستہ کہا، اور پھر ان کو دہرا کر اونچی آواز سے کہا، تو دہرانا ترجیع عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ اور علماء میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا اذان میں ترجیع درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ مسنون ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ مسنون نہیں ہے، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ جائز ہے، اس واقعے کی وجہ سے جائز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی یہی عمل دہراتے رہے، اسی طرح سے اذان پڑھتے رہے جیسا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تھی۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچوں کو ایسا کرتے دیکھا تو تنبیہ فرمانے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا اور اس سے ان کو منع کرنے کی کوشش فرمائی۔ تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو پہلے سخت ترین کفار اور غیر مسلموں میں پائی جاتی تھیں، اب ہم مسلمانوں کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم لوگ اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا بھی اڑاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اسلام کی جتنی چیزیں پہچان ہیں ان کا مذاق اڑانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پہلی صدی کے ایک گورنر کے سفر کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ سفر کر رہے تھے، اکثر حضرات کی داڑیاں ہوتی تھیں،
تو ان کے ساتھ ایک شاعر بھی تھا، اور بسا اوقات مزاح میں اور اس قسم کے معاملات میں شاعر لوگ اور اس قسم کے لوگ بہت آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سفر میں لوگوں کی داڑھیوں کی طرف دیکھ کر ایک شعر کہہ دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ کاش کہ یہ داڑھیاں گھاس ہوتی تاکہ ہم اپنے گھوڑوں کو ان پہ چرا سکتے، یہ اپنے گھوڑوں کے سامنے ڈال سکتے۔ تو اس گورنر نے کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کو سخت سزا دی اور 5 مہینے تک اس کو پنجرے میں قید رکھا۔ تو ایک وقت تھا کہ ایسی چیزیں اس قدر سخت باعث سزا اور قابل سزا سمجھی جاتی تھیں، اور اب ہم دیکھ لیں، اور خاص طور پر ہمارا فیصل آباد چونکہ مزاح میں بہت زیادہ معروف اور مشہور ہوتا جا رہا ہے، تو اس قسم کے کلمات اکثر و بیشتر زبان سے نکل جاتے ہیں جو کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو بے عقلی کا کام قرار دیا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل سے خالی ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔